کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مادر ملت کو غدار کہے گا اس کو ہم گالی دے سکتے ہیں؟ گالی دینا مسلمان کی شان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن گالی گلوچ نہیں کرتا. اور پھر کسی پر تہمت والی گالی لگانا اور اس پہ جزم کرنا، یہ اپنے لیے بڑی مشقت پیدا کرنے والی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے، مل مفلس کون ہے، یہ مفلس کس کو کہتے ہیں، تو عام جواب تو یہی ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار. تو یہی فرمایا کہ بھائی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یا میری امت کے مفلس وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت سے اعمال لے کر آئے، نیک اعمال، لیکن کسی کا مال کھایا، کسی کو تہمت لگائی، کسی پر اور کوئی بات کہہ کے اپنی نفرتوں کا اظہار کیا، یا ایسا کوئی عمل کیا جس سے اس کا حق مارا جاتا، اس کا دل دکھایا، اس کے حقوق کی پامالی کی. اب قیامت والے دن یہ شخص جنت کی طرف جب جائے تو وہ لوگ لائن بنا کے آ جائیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کوتاہیاں، ظلم، زیادتی کی تھی. تو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں ان کو دے کر حساب چکتا کرو. تو تھوڑی تھوڑی نیکیاں سب کو دے کے نیکیاں ختم. لوگ پھر بھی بچ جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا اب گناہ کے انبار لے لے گا اور اس طرح منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ مفلس ہے کہ اپنا سارا عمل ضائع کر دیا. ماضی کے بارے میں، پرانی باتوں کے بارے میں جو تاریخی باتیں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ عموماً بے سند باتیں ہوتی ہیں. کتابوں میں لکھی ہوئی، اخبار میں چھپی ہوئی بات بھی کوئی سند نہیں رکھتی قطعی ہونے کی. جس چیز کا قطعیت کے ساتھ نہ پتہ ہو اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. کسی شخص پہ کوئی بھی الزام صادر کرنے سے پہلے اس کا ثبوت ضروری ہے. کل قیامت میں یہ ایویڈنس قبول نہیں ہوگا کہ کتاب میں ایسے لکھا تھا، فلاں نے ایسے کہا تھا. نہ آپ کو یقین تھا کہ ایسا کیا انہوں نے. یہ بات یہاں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کا طرفدار نہیں ہوں، نہ میں کسی کی بات کر رہا ہوں. میں تو تاریخ واریخ کی بات ہی نہیں کر رہا کہ مجھے نہ ذوق ہے نہ شوق ہے پرانی باتوں میں. مجھے تو موجودہ لوگوں کے بھی حالات اور ان میں پڑھ کے ان پر الزام لگانے کا ذوق شوق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے وہ تو ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھائی نیکیاں بہت کم ہیں کہ ہم ویسے کسی کو دینے کا سوچ نہیں سکتے. اپنے ہی حساب میں کچھ نہیں ہے تو دوسرے کو کیا دیتے پھر. بہت سارے لوگوں کے پاس ہوں گے جو دے سکتے ہوں گے، پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ کرتے رہے کام. لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے قرآن میں کہ جو کچھ نکلتا ہے ابھی نکلا نہیں ہوتا کہ لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے. جیسے نکلتا ہے فوراً لکھ لیا جاتا ہے، کل وہ پیش ہوگا.